علیکم جی. اگر میں آج یہ کہوں کہ ہمارے ساتھ ایک ایسے سیلیبریٹی موجود ہیں جو 3 دہائیوں سے پاکستانی فلم انڈسٹری اور ڈرامہ انڈسٹری میں اپنی سروسز اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں, اور انہوں نے وہ کردار نبھائے ہیں, وہ ایسے کریکٹرز نبھائے ہیں جو نبھانا کسی بھی آرٹسٹ کے لیے بہت ہی مشکل تھا. خدا کے لیے میں ان کا کام بہت ہی سراہا گیا. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, اور بھی بہت ساری ڈراماز ہیں جن میں ان کا کردار کو بہت زیادہ سراہا گیا. اسپیشلی اگر کسی بہت ہی ایک ایسے سخت سے جاگیردار کا کردار ہو تو سب سے پہلے نام اگر کسی کا آتا ہے تو ایوب کھوسہ صاحب کا آتا ہے. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ نے 3 کیا کہا آپ نے؟ 3 دہائیاں. اس سے بھی زیادہ ہو گئے جی, اس سے بھی زیادہ ہو گیا. 1960 جو ہے ان کی پیدائش کا ایک زمانہ ہے, اور اس کے بعد سے مجھے لگتا ہے بچپن میں ہی انہوں نے شروع کر لیا. بالکل ینگ ایج میں. اور مجھے یہ ایک فخر ہے الحمدللہ کہ ایک عرصے سے میں کام کر رہا ہوں اور اسٹل ورکنگ. تو اور جہاں پہ بھی جاتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے اتنا ایک خوبصورت ملک دیا ہے ہمیں, بالکل, کہ جہاں پہ بھی جاتا ہوں وہاں پہ بہت ہی پیار بھی ملتا ہے, بڑی محبتیں ملتی ہیں. بالکل سر, جب بات کرتے ہیں ہم فلم انڈسٹری کی, ڈرامہ انڈسٹری کی, تو آپ نے اس کو ریوائیو ہوتے ہوئے دیکھا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح لوگوں نے کام کیا ہے, محنت کی ہے اور اس کو ریوائیو کیا ہے. ابھی جو ایک انیشیٹو لیا گیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس پلیٹ فارم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جس میں یوتھ کو ایک چانس مل رہا ہے؟ دیکھیے, جب ہم تھے کالج میں یا یونیورسٹی میں, ہماری ایک بڑی خواہش تھی کہ ہم آرٹ اور کلچر کی طرف ہم جائیں. لیکن ہماری بدقسمتی کہ اس زمانے میں ہمارے کالجز میں یا یونیورسٹیز میں اس طرح کا وہ ایک ایجوکیشن والا معاملہ تھا نہیں. لیکن اب الحمدللہ ایسا ہے کہ آپ جس بھی جو نامور یونیورسٹیز ہیں یا جو بڑے بڑے کالجز ہیں, چاہے وہ بلوچستان ہو, چاہے ہمارے باقی پروونسز ہوں, سندھ ہو, پنجاب ہو, خیبر پختونخوا ہو, گلگت بلتستان ہو, ہر جگہ پہ اس طرح سے ایک ایجوکیشن کا سلسلہ شروع ہوا ہے. اس حوالے سے اس میں بہت سارا جو یوتھ ہے وہ اس طرف آ رہا ہے. لیکن ہم اب یہ کوشش یہ بھی ہے, اور اس کو ہم اس طرح سے بھی اس کو پازیٹیولی لیتے ہیں کہ یہ اس یوتھ کو انوالو بھی کرنا ہے, ان کو انگیج بھی کرنا ہے, تاکہ ان کو پتہ یہ ہو کہ ہم جو پڑھ کے آئے ہیں یا جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے ہمیں وہ مواقع مل رہے ہیں. تو یہ ایک زبردست ایک پلیٹ فارم ہے, اور اسی سے ہمارے ایک وہ جو ٹیلنٹ ہے جو کہ بہت کچھ کرنا چاہتا ہے وہ فلم کی طرف بھی آئے گا, وہ ڈرامہ انڈسٹری کی طرف بھی جائے گا. کیونکہ فلم ابھی مجھے ذرا کہنے دیجئے کہ ابھی ہماری وہ اس طرح سے پراپر انڈسٹری کا درجہ اس کو نہیں ملا ہے جو کہ ملنا چاہیے. اور اگر پراپر انڈسٹری کا درجہ ملے گا, کیونکہ ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں اوور آل پاکستان میں جو اسکرینز ہیں وہ بہت کم ہیں. تو ہمارے پاس جب میکسیمم اسکرینز آئیں گے تو اسی میں ظاہر ہے سینما اور فلم اور وہ تھیٹر کے حوالے سے ہماری ایکٹیویٹیز اس طرح سے جب بڑھیں گی تو جتنا بھی ہمارا یوتھ ہے وہ ان کے لیے مواقع زیادہ ہوں گے کام کرنے کے لیے. لیکن میں پھر ایک دفعہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ ایک انیشیٹو ہے, ایک آغاز ہے, اور یہاں سے انشاءاللہ یوتھ کو بہت زبردست مواقع ملیں گے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ کتنا ضروری ہے اکیڈمیز کا پراپر ڈرامہ کے حوالے سے اور فلمز کے حوالے سے ہمارے ملک میں ان کا قیام کا کتنا ضروری ہے یہ؟ جی دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, یوتھ, کیونکہ اب تو آپ کا یوتھ ہے نا کہ جس کو آپ نے انوالو کرنا ہے, یہ بہت ضروری ہے. اور جو آپ کے جنہوں نے بہت سارا کام کیا ہے, جنہوں نے ایک وقت لگایا ہے, ان لوگوں کو آپ نے انوالو کرنا ہے, ان سے آپ نے کام لینا ہے. اگر آپ ان سے کام نہیں لیں گے تو وہ آپ کا جو ایکسپیرینس جو لوگ ہیں وہ ظاہر ہے کب تک زندہ رہیں گے. تو آپ نے ان کو بھی استعمال کرنا ہے, ان سے بھی آپ نے کام لینا ہے ان یوتھ کے لیے, تاکہ وہ اپنا ایکسپیرینس ان تک پہنچائیں. پھر وہ تھرو اکیڈمی ہو, تھرو کسی بھی حوالے سے ہو, لیکن ان کو بھی آپ انگیج کریں اپنے نوجوانوں کے لیے, اپنے یوتھ کے لیے. اچھا سر, جن لوگوں نے اپنا نام بنا لیا ہے اس انڈسٹری میں ان کو تو کام بھی مل رہا ہے, دے آر میکنگ سم منی ایز ویل, لیکن تمام وہ لوگ جو اس انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس مواقع نہیں ہیں اور یہ ایک پلیٹ فارم انہیں ملا ہے, تو اس حوالے سے ان کے لیے کیا کیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے ایک روزگار کا بھی فراہم کیا جائے, انہیں روزگار بھی میسر ہو؟ دیکھیں, اگر آپ اس کو پروفیشنلی جب آپ لیتی ہیں, اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے ہائی ڈیفینیشن میں یا اچھی کوالٹی میں کوئی چیزیں مجھے چاہیے, اور آپ اس میں ایک کمپٹیشن اگر آپ چاہتی ہیں, تو پھر ظاہر ہے اگر ہم ان علاقوں کو دیکھیں جہاں پہ بے روزگاری ہے, جہاں پہ نوجوان تو کالج سے فری ہو کے آ گیا ہے, پڑھ کے آ گیا ہے, فارغ ہو کے آ گیا یونیورسٹی سے, لیکن اب اس کے پاس فائنینسز نہیں ہے, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایک اچھا کیمرہ ہو, وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایک آڈیو سسٹم ہو, وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایڈیٹنگ ہو. تو اگر اس طرح سے ہم ان کو کوئی بھی گورنمنٹ لیول پہ ان بچوں کو اگر ہم سپورٹ کریں, بے شک وہ لون کی
کی صورت میں ہو، بے شک کسی بھی حوالے سے ہو، جن کے پاس ڈگریز ہوں، جن کے پاس قابلیت ہو، وہ اگر اپلائی کرنا چاہیں تو آپ ان کو اکوپمنٹ دے سکیں، آپ ان کو کیمرہ دے سکیں، آپ ان کو آڈیو کی چیزیں دے سکیں، آپ ان کو کوئی اسٹوڈیو کی فیسلٹی دے سکیں، تو وہ مقابلے میں حصہ لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ان کو کہیں کہ جناب آپ اپنے اسمارٹ فون پہ یہ کام کریں، تو اسمارٹ فون بھی ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا. اسمارٹ فون بھی آج کل ٹھیک ٹھاک کافی مہنگے ہیں. صحیح بات. تو وہ جو غریب بچہ ہوگا وہ اگر باپ کو کہے گا کہ جی مجھے 1,00,000 1,50,000 روپے دے دے، میں نے اسمارٹ فون لینا ہے، تو وہ کہے گا بیٹا اس سے اچھا 2 بکریاں خرید لو. ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر اس کی لیونگ چاہیے نا اس کو. تو اس سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس نوجوان کو انگیج کرنا ہے، اس کو آپ نے فائنینشیل سپورٹ کرنا ہے. اگر آپ اس کو فائنینشلی سپورٹ کریں گے، اس کو انگیج کریں گے، تو وہ بڑا ریلیکس ہوگا اور وہ ریلیکس ہو کے کام کرے گا. اس کو یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ میں کیا کروں، کہاں سے کوئی چیز لے کر. ابھی جب ہم ایک فیسٹیول انشاءاللہ ابھی ہونے جا رہا ہے، شارٹ فلم فیسٹیول، اور جس میں ہماری یہ خواہش ہے کہ بلوچستان کے وہ تمام جو ٹیلنٹڈ بچے ہیں جو پڑھ کے آئے ہیں، کیونکہ بلوچستان ایک بہت وسیع و عریض ایک صوبہ ہے. اب گوادر سے لے کے اگر آپ جوب تک دیکھ لیں تو یہ 2000 کلومیٹر کے قریب تو یہ ایک لینتھ بنتی ہے سیدھی سے اگر آپ دیکھ لیں. تو یہاں پہ بہت سارا ٹیلنٹ ہے اور یہاں پہ بہت سارا کلچر ہے، بہت ساری یہاں پہ میوزک ہے، کلچر ہے، یہاں پہ بہت کچھ ہے. کیونکہ میں نے بہت سارا ٹریول کیا ہے، مجھے معلوم ہے. تو اس کو سب کو ہم نے انوالو کرنا ہے، سب کو ہم نے انگیج کرنا ہے انشاءاللہ. سنے FM کی ٹیم سے بات کرنے کے لیے تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو. بہت شکریہ. تھینک یو.